بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین نے فرمایا انتی اعلم باللہ۔ جب وصیت کرنا شروع کی جناب سیدہ نے تو امیر المؤمنین نے کہا انتی اعلم۔ آپ کو معلوم ہے آپ عالم کی تقلید کرتے ہیں، تقلید میں آپ اس کی تقلید کرتے ہیں جو عالم ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں عالم ہوں نہیں، فلان عالم ہے نہیں، جس کا سب سے زیادہ ہو اور اس سے زیادہ کسی کا بھی علم نہ ہو وہ عالم ہے۔ پھر عالم کی تشخیص کون کرتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں، کون کر سکتا ہے؟ وہ خود مجتہدین، جو مجتہدین درجے اجتہاد پر ہیں وہ سمجھیں گے نا اجتہاد کس کا بہتر ہے۔ جو خود درجے اجتہاد پر نہیں ہے وہ کیا سمجھے گے اجتہاد کس کا بہتر ہے۔ آج کل ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں جی فلان صاحب اور فلان صاحب یقیناً اصحاب امام زمانہ میں سے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے یہ تعین کرنے والا؟ تو میں تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا نا۔ اگر میں تعین کرنے والا ہوں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے تو میں اس سے بڑا ہو گیا۔ اس کی تعین کون کرتا ہے؟ اہل خبرہ کرتا ہے، جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے بڑا عالم ہے رسالت مآب کے بعد علی مرتضیٰ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قرے خاکی پر سب سے زیادہ خدا کا علم موج علی ابن ابی طالب کو ہے۔ وہ ایک ہستی کے سامنے خضوع کرتا ہے اور کہتا ہے انتی اعلم، تیرا علم خدا کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے، یہ مرتبہ کیا ہے؟ اور علی کا علم اب جب ذکر آ گیا، مختصر سا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد واپس اسی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے علم کے لیے رسالت مآب کو تمام امت کی تعلیم ایک طرف، علی کی تعلیم ایک طرف۔ جب سب ہوتے تھے تو بھی خطاب علی سے ہوتا تھا، ہوتے سب تھے لیکن خطاب علی سے ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی نجوا فرماتے تھے۔ سب ہوتے تھے اور پھر یہ دو بھائی آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ رسول ہیں اور رسالت ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کام ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے کان میں نجوا کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہر روز 2 سیشن ہوتے تھے، ایک رات کو ایک دن کو، خصوصی محفلیں ہوتی تھی، درس ہوتا تھا۔ علی فرماتے ہیں کہ اکثر رسول میرے گھر آتے تھے، کبھی میں رسول کے گھر جاتا تھا، اور جب میں رسول کے گھر جاتا جس بھی امہات میں سے، زوجات میں سے جس کے گھر ہوتے اس کو وہاں سے اٹھا دیا کرتے تھے۔ اس محفل میں کوئی نامحرم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اسرار الہی ہیں، یہ ایسا علم ہے جو نامحرم سن نہیں، سمجھ تو سکتے ہی نہیں تھے وہ، لیکن ان کی کانوں کی بھی یہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ سن سکیں۔ ان میں سے بھی کون؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن علی تشریف لائے اور ساری رات یہ دونوں باتیں کرتے رہے، نجوا کرتے رہے۔ میں نے بار بار پوچھا کہ کیا میں آ سکتی ہوں، کیا میں آ سکتی ہوں؟ کہا نہیں، ابھی تم نہیں آ سکتی ہو۔ اور اس زمانے میں آج کل کے جیسے گھر تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ ایک بیڈ روم میں اگر آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو چلیں بیگم صاحبہ لانچ میں بیٹھ کے کوئی سیریل دیکھ لیں گی، ایسا تو نہیں تھا۔ ایک حجرہ ہوتا تھا، بس حجرہ ہی ہوتا تھا سارا کچھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر زوجات کو کمرے سے نکالنے کا مطلب ہے گھر سے نکال کر ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر علی فرماتے ہیں جب میں رسول کے گھر جاتا تو رسول تمام لوگوں کو نکال دیتے تھے اور ہم خلوت کرتے تھے، اور جب رسول میرے گھر آتے تھے تو اس نشست میں زہرا بھی شامل ہوتی تھی، حسنین بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر پہلے جو تعلیم ہے جبرائیل نے، وہاں معلم کون ہے؟ وہاں معلم خود خدا ہے، جبرائیل واسطہ ہے۔ لوگوں کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی نا،
وہ کہتے ہیں جی یہ تعلیم، آپ کہتے ہیں جبرائیل کا استاد بھی رسول خدا ہے، اور جبکہ رسول خدا کو جبرائیل نے وحی لا کر دی ہے۔ نہیں، آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کا وسیلہ موبائل ہو گیا، آج کل کمپیوٹر ہو گیا۔ ہمارے دور میں تختیاں ہوا کرتی تھی، تختی ہماری استاد ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، تختی وسیلہ ہے علم حاصل کرنے، کمپیوٹر علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، جبرائیل علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اصل معلم کون ہے؟ خود خدا۔ جناب سیدہ نے دو ہستیوں سے تعلیم حاصل کی ہے، ایک خود ذات باری تعالی سے، اور دوسری ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ذات کی معرفت حاصل نہ کریں، اس ذات پر قربان نہ ہو جائیں، اپنی جانیں قربان نہ کریں، بلکہ جہاں اس کی قبر ہونے کا احتمال ہے اس جنت البقیع کو ویران کر دیں۔ کتنا سخت ہے انہدام بقیع، کتنا سخت ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔